السلام علیکم۔ آج بھی ہم بات کریں گے عام الحزن کی، یعنی کہ غم کا سال۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم کا سال رکھا تھا، اور اسی وجہ سے یہ سال تاریخ میں مشہور ہے۔ اس سال میں 3 بڑے واقعات جو ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں 2 کور کیے تھے، ایک تو ابو طالب کی ڈیتھ، اور ڈیتھ سے پہلے کس طرح پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کری، لیکن جسٹ بیکاز انہوں نے کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ حالانکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بولا کہ بس آپ ایک کلمہ کہہ دیں تاکہ میں اللہ کے سامنے حجت پیش کر پاؤں گا قیامت کے دن، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑتا۔ اور ہر لیسن سے اتنے سبق ملتے ہیں، اس ایک لیسن سے بھی اتنے سبق ملتے ہیں کہ کس طریقے سے جسٹ بیکاز لوگ کیا کہیں گے، اور میں اپنے والدین کی بتائی ہوئی چیز جو کہ بہت ہی کامن ہے ہمارے یہاں بھی، کہ بہت سے ہم اچھے کام اسی ڈر سے نہیں کر پاتے۔ لیکن کیونکہ موضوع نہیں ہے میرا، میں صرف واقعات کور کر رہی ہوں، اور کسی بھی واقعات کی روشنی میں اس کو ہم وہ نہیں کر رہے کہ اس میں سے کیا سبق نکلتے ہیں، تو یہ کام میں آپ لوگوں کے ہی ذمہ لگاتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگ اس میں خود بھی سوچیں گے، اور دوسرا کچھ اچھے اسکالرس کو بھی سنیں گے جو کہ ان واقعات کے بعد ان واقعات سے ہمارے لیے سبق نکالتے ہیں، اور ہمیں پھر اس سے بہت سی چیزیں لیسنس ہمیں ملتے ہیں اس میں سے۔ تو خیر، ایک یہ واقعہ ہوا، اور اس کے بعد پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف حضرت خدیجہ کی ڈیتھ ہوئی، اور اس کے بعد پھر ابو طالب کی ڈیتھ کے بعد جو کرسی کا اقتدار تھا وہ ابو لہب کو مل گیا، کیونکہ اب وہی قریش میں اور بنو ہاشم میں ایلڈر پرسن وہی بچا، سینئر پرسن وہی بچا، تو اس کو آٹومیٹکلی اب وہ والی کرسی، وہ اقتدار اس کو مل گیا۔ اور اس طریقے سے اب ہوا یہ کہ ایک دن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، اور قریش کے کسی بندے نے آ کے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اور یہ سارا معاملہ ابو لہب نے دیکھا، تو اس کو اس کرسی کے ذمہ داری کے تحت، وہ اس عہدے کی وجہ سے اس کو اپنی ذمہ داری محسوس ہوئی کہ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دوں، اور اس نے جو ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے بولا کہ یا محمد، جاؤ اور جا کے ویسے ہی رہو تم جیسے کہ تم ابو طالب کے وقت میں رہتے تھے، اور جو کچھ تم اس وقت کیا کرتے تھے اسی طرح تم کرو، جب تک کہ میں زندہ ہوں تم ویسے ہی رہو۔ اور سم ہاؤ، مطلب ہمدردی یا محبت کے خاطر نہیں، لیکن کیونکہ اس کو وہ اقتدار ملا، اور اب اس کو ایسا لگا، اس کو احساس فیل ہوا کہ یہ میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اپنے قبیلے کے بندے کو پروٹیکشن دوں، تو اس نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ ابو جہل کو اور ساروں کو خبر ملی، تو ان کو لگا کہ ابو لہب مسلمان ہو گیا ہے، اور انہوں نے جا کے ان سے تصدیق کری۔ ابو لہب نے کنفرم کیا کہ نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں صرف اور صرف ان کو پناہ دے رہا ہوں۔ پھر سے وہی بات کہ اگر کوئی مسلمان پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دیتا تو قریش ان کی اس پروٹیکشن کو قبول نہیں کرتے، اور یہی وجہ تھی کہ ہر کوئی غیر مسلم ہی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دیتا رہا۔ اور ابو جہل اور عتبہ پھر مل کر بیٹھے، اور انہوں نے ایک چال چلی ابو لہب کو بھڑکانے کے لیے۔ تو ابو لہب کے پاس گئے اور ان کو بولا کہ تم اپنے بھتیجے سے پوچھو کہ عبد المطلب کا کیا دین تھا، یعنی کہ عبد المطلب، یعنی کہ جن کی وجہ سے یہ جو پورا قبیلہ سسٹم چل رہا ہے، ان کا جو مین سردار، جو بیس تھے ایکچولی، تو ان کے دین کے بارے میں پوچھو۔ تو ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور اس نے سوال کیا کہ میرے والد کا دین کیا ہے؟ تو آپ نے ان کو جواب دیا کہ عبد المطلب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے۔
اگین انہوں نے ایک دم کوئی ہارش جواب نہیں دیا کہ نہیں وہ تو مشرک تھے اور وہ تو جہنم میں ہیں یا یہ یا وہ. انہوں نے ایک جرنل سا جواب دیا جس سے ابو لہب کافی سیٹسفائیڈ ہو گیا اور وہ چلا گیا, اور جا کے اس نے ابو جہل کو بتایا کہ بھائی وہ تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہے. تو ابو جہل نے اس کو جو ہے اس کو بھڑکایا اور بولا کہ تم بیوقوف ہو, تمہیں اس کا مطلب نہیں پتہ, اس کا مطلب یہ کہ وہ اس کے ساتھی کہاں ہیں, جہنم میں, تو اس کا وہ بھی جہنم میں. تو یہ سن کے تو ابو لہب کو آگ لگ گئی, اس کو غصہ آیا, وہ بھڑک گیا, اور اس نے تقریباً 10 دن ہی اسے مشکل سے پروٹیکشن دی ہوگی, 1 ہفتہ, اور اس نے اپنی پروٹیکشن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واپس لے لی. اور اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بغیر پروٹیکشن کے مکہ میں رہ رہے تھے. اور پھر جو ظلم و ستم مسلسل ہو رہے تھے وہ دوبارہ کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے اس کی جھلکیاں کور کر لی ہیں. اس کے بعد پھر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھے رہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے بتائیں گے تو میں یوں کروں گا اور یوں. آپ دیکھیں کہ اللہ پہ توکل اپنی جگہ اور اپنی کوششیں اپنی جگہ. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکرٹ کوشش کری, اور مکہ کے قریب ایک شہر ہے طائف, جو کہ پہاڑوں کے بیچ میں ہے, جس کا کلائمیٹ مکہ کے مقابلے میں کافی ڈفرینٹ ہے, کیونکہ یہ کافی اونچا ہے, لائک پہاڑوں کے اوپر ہے, اس کے بیچوں بیچ ہے, ہرا بھرا ہے, بارش زیادہ ہوتی ہے, ڈفرینٹ موسم ہے اور ڈفرینٹ شہر ہے. تو آپ نے وہاں جانے کا ارادہ کیا اور کوشش کری کہ وہاں جا کے لوگوں سے ملا جائے اور ان کو اسلام بھی پیش کیا جائے اور اپنی پروٹیکشن کی بھی بات کری جائے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل چھپ کے بہت خاموشی سے زید بن حارث, جو کہ آپ کے منہ مولے بیٹے تھے, ان کے ساتھ آپ نے پیدل سفر کیا طائف کی طرف. طائف پہاڑوں پر ہے, جیسے میں نے پہلے بولا, آپ نے پورا سفر پیدل کیا. آپ نے کوئی گھوڑا یا کوئی اونٹ جو سواری ہوتی تھی وہ نہیں لی, تاکہ کسی کو شک شبہ نہ ہو, اور آپ ایک طریقے سے مکہ سے آپ نکل گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ وہاں پہ طائف میں زید بن حارث کے ساتھ آپ نکل گئے اور آپ نے پیدل سفر کیا. وہاں پہ ایک قبیلہ ہے, قبیلہ ثقیف. آپ ان کے لائک میجر ایک بڑا قبیلہ, آپ نے پہلے جا کے ان کے ساتھ کوشش کری کہ ان سے بات کی جائے. اور ایک یہ جو ثقیف قبیلہ ہے, اس میں عمر بن عمیر ثقفی کے 3 بیٹے تھے, ان کے پاس گئے. وہ اس ٹائم کے لیڈرز ہوں گے, عبدالیلیل, مسعود اور حبیب. یہ تینوں بھائی تھے آپس میں, اور ان کے پاس آپ نے جا کے اللہ کی اطاعت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی, اور آپ نے اپنے آپ کو پیش کیا, لائک اپنی پروٹیکشن کے لیے بات کری. تو ان تینوں نے الگ الگ رد عمل دیا. ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے. عربی کے بہت سے محاورے ہیں جن کو اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا یا کسی اور زبان میں ٹرانسلیٹ کرنے میں وہ اس کا مزہ نہیں رہتا, لیکن اس کا مطلب یہ کہ مطلب وہ بندہ کعبے کو پھاڑے, اتنا ہی یقینی ہے نا کہ وہ یہ کام تو نہیں کرے گا, تو اتنا ہی یقینی طور پر اس نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا کہ اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کہ اگر تم پیغمبر ہو تو میں غارت ہوں, یہ مطلب ہے. تو دوسرے نے جواب دیا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں ملا تھا. اور تیسرے نے کہا کہ میں تم سے ہرگز بات نہیں کروں گا, اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات کو رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے, اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا, مجھے تم سے بات کرنے کی ہی ضرورت نہیں ہے. اور یہ سن کر آپ نے وہاں سے اٹھے اور آپ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کی
آپ وہاں سے نکلے، لیکن آپ نے بس ایک بات بولی کہ تم لوگوں نے جو کچھ کہا یا کیا بہرحال اسے پس پردہ رکھنا۔ اس کے بعد آپ نے جا کے دوسرے جو چھوٹے قبیلے تھے ان کی طرف کوشش کری۔ آپ طائف میں تقریباً 10 دن رہے ہیں، آپ نے وہاں کی چھوٹے چھوٹے قبیلوں سے بات کری، لیکن ہر کسی نے ریجیکٹ کیا۔ آپ نے وہاں کچھ لوگوں کی طرف لائک پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جو لیڈرز تھے ان کو کیا، اس کے بعد اس سے چھوٹے، اور لیکن آپ نے انڈیویجول لوگوں کو بھی دعوت کے لیے اگنور نہیں کیا، اور آپ نے ان کو بھی دعوت دی۔ واقعے کی نوعیت سے پتہ چلتا ہے کہ شاید لوگوں نے آپ کی بات سننا شروع کری وہاں پہ، اور لوگوں نے کنسیڈر کیا، تبھی اتنا شدید رد عمل آیا کہ سرداروں نے آپ کے پیچھے آوارہ لوگ بھیج دیے کہ ان کو جو ہے یہاں سے واپس نکالا جائے، طائف سے واپس نکالا جائے۔ تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کا راستہ اختیار کیا۔ وہ لوگ آپ کو اوباش گالیاں دیتے رہے، تالیاں پیٹتے رہے، شور مچاتے رہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ ہر طرف سے لوگ ہی لوگ جمع ہو گئے، اور گالیوں اور بدزبانیوں کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے پتھر بھی پھینکنا شروع کر دیے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ آپ کے دونوں جوتے خون میں تربتر ہو گئے۔ دوسری طرف زید بن حارث بھی کبھی آپ کو آگے سے بچا رہے ہیں، کبھی پیچھے سے ایک سائڈ سے بچا رہے ہیں، کبھی دوسری سائڈ سے بچا رہے ہیں، لیکن وہ بھی اکیلے کتنا بچاتے ہیں، وہ خود مسلسل پتھر ان کے بھی لگ گئے، اور جس کی وجہ سے ان کے بھی بہت سی چوٹیں آئیں، سر پہ چوٹ آئی، اور یہ انہوں نے آخر تک کے کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے باہر نکل گئے۔ آپ وہاں سے باہر نکل کے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر جا کے آپ نے ایک جگہ پہ آپ ٹھہرے، اور آپ نے وہاں پہ پناہ لی، اور وہ جو جگہ تھی وہ ایک باغ تھا، ربیعہ کے بیٹوں کا، ربیعہ کے بیٹے عتبہ اور شیبہ، ان کا باغ تھا، جس پہ اس کی دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگا کے وہاں پہ تھوڑا بیٹھے ہیں، جہاں پہ انگور کی بیل کا سایہ تھا۔ اچھا، عتبہ اور شیبہ جو تھے وہ دور کے کزنس تھے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، تو ان کے اوبیسلی یہ بات ان کو پتہ نہیں تھی، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ نہیں تھی کہ وہ کس کے باغ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے وہاں پہ جا کے ریسٹ کیا، تو وہاں سے جو لوگ پیچھے آ رہے تھے وہ وہاں سے پھر چلے گئے۔ اب یہاں پہ بیٹھ کے آپ نے دعائے مستضعفین کی، کہ ایک مشہور دعا ہے جو کہ آپ نے اس موقع پہ کری، جس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ بار الہا، میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کسی کے حوالے کر رہا ہے، یا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے، یعنی کہ ابو لہب، اور اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں، اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عذاب مجھ پر وادر ہو۔ تیری رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے اور تیرے بغیر کوئی اور طاقت والا نہیں ہو۔ مفہوم یہی کہ یا اللہ تعالیٰ، مجھے آپ کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ ہے بنسبت اس کے کہ لوگ جو کر رہے ہیں، آپ نے میرا معاملہ ان لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، کہ کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اگرچہ ایسا ہے تو مجھے اس کی زیادہ فکر ہے۔ میں چاہتا ہوں دعا یہ ہے کہ
آپ کے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور تو یہ آپ نے مشہور دعا اس موقع پر کری. دوسری طرف ابن ابائے ربیعہ یعنی کہ ربیعہ کے دونوں بیٹے، وہاں پہ انہوں نے دیکھا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو ہوا کہ یار یہ تو قریشی ہے، تو ان کے دل میں بھی اگین وہی کیا کہتے ہیں قبیلے کی محبت اور اس کا احساس، ہمدردی پیدا ہوئی. اور انہوں نے اپنے ایک کسی غلام جس کا نام تھا عداس، جو کہ یہودی تھا، اس کو تھوڑے سے گریپس توڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. وہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس نے پیش کیے، تو آپ نے اس سے ایکسیپٹ کیا اس کا تحفہ، ان کا تحفہ، اور آپ نے بسم اللہ کر کر کھانا شروع کر دیا. عداس نے جب یہ جملہ سنا تو اس کو ہوا کہ یہ اس علاقے کے لوگ تو نہیں بولتے، یہ آپ نے کیا بولا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا ہے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے. اس نے کہا میں عیسائی ہوں. سوری، میں نے یہودی بولا تھا، وہ ایکچولی کرسچن تھا. میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں، نینوا کا باشندہ ہوں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو انہوں نے کہا اچھا تم یونس بن متہ کی بستی کے رہنے والے ہو، یعنی کہ پروفیٹ یونس علیہ السلام. تو وہ سن کے حیران رہ گیا. اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ اب دیکھیں، قریش یا عرب میں جہاں وہ رہ رہا تھا وہاں پہ تو پروفٹس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. یہودی اور عیسائیوں کے پاس نبی آئے تھے، انہیں ان کے بارے میں معلوم تھا. اس کے لیے یہ کافی حیران کن بات تھی کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یونس کو کیسے جانتے ہیں، وہ یہاں کیسے آیا، کیسے وہ غلام بنا، یہ تفصیلات موجود نہیں ہیں، لیکن بڑا دلچسپ واقعہ ہے. آگے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال جو اس نے پوچھا کہ یونس بن متہ کو آپ کیسے جانتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. یہ سن کر عداس جو ہے وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھک گیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیا. یہ سارا منظر کھڑے ہوئے پیچھے وہ دونوں دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے جو ہے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، غلام ہمارا جو ہے وہ اس طریقے سے سلوک کر رہا ہے. تو جب وہ واپس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا. تو اس نے کہا کہ اس نے اپنے آقا کو بولا کہ میرے آقا، اس زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی نہیں. اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. ان دونوں نے اس کو پھر یہی مشورہ دیا کہ تم اپنے دین سے نہ پھرنا، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے. اچھا، اب ایک اور جگہ پہ ملتا ہے کہ ایک جگہ پہ انہوں نے آگے جا کے انہوں نے عداس کو بولا کہ آپ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑیں. تو عداس نے ان کو جواب دیا تھا کہ اس کی رکھوالی اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو میں ان کے خلاف نہیں لڑوں گا، کیونکہ ان کا تو اللہ تعالیٰ بال بھی باقا نہیں کرنے والا ہے نا، لائک کوئی ان کو نقصان نہیں ہونے والا ہے. تو اس طریقے سے یہ واقعہ ہوا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ بیٹھے تھے کہ وہاں پہ ایک واقعہ اور پیش آیا. ہوا یہ کہ ایک روایت میں ملتا ہے، میں روایت سے شروع کرتی ہوں، کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے. وہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ احد کے دن کے علاوہ کوئی زیادہ مشکل دن رہا ہے آپ کے پاس؟ اچھا، حضرت عائشہ کو نہیں پتہ مکہ کی زندگی کے بارے میں، اس طریقے سے وہ سوال کر رہی ہیں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ ان کے دماغ میں ہے کہ احد کا دن سب سے مشکل تھا. احد کا دن وہ تھا جب بہت پینک کریٹ ہو گیا تھا اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے
دانت ایک ڈیمیج ہوا تھا اور بہت بہت پینک ہوا تھا. تو ان کے دماغ میں وہ ہے کہ وہ ایک مشکل دن تھا. لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ دن تھا جب میں طائف میں اپنے آپ کو میں نے ان قبیلوں کے نام ہیں کہ ان کے سامنے پیش کیا تھا، ان صاحبزادوں کے آگے پیش کیا تھا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی. تو میں غم سے نڈھال اپنے رخ پر چل پڑا اور پھر مجھے اس باغ ہی پہنچ کر افاقہ ہوا. میں یہاں پہ نام دیے میں تو وہ میں اسکپ کر رہی ہوں. وہاں میں نے سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ بن کے کھڑا ہے. میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبریل علیہ السلام تھے. انہوں نے مجھے پکار کر کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ سے جو بات کہی ہے اللہ نے اسے سن لیا ہے. اب اس نے یعنی کہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں. اس کے بعد پہاڑوں والا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ان کے آگے آیا اور ان کو سلام پیش کیا اور بولا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بات یہی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں ان دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی. اب تصور کریں کس طریقے سے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان بچا کے وہاں آئے ہیں. آپ کا خون ابھی شاید خشک بھی نہیں ہوا ہے اور آپ ابھی صرف اور صرف آپ وہاں پہ 10 دن تو وہاں رہنے کے سفر پورا، اتنے دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے فوراً آپ کو کس طریقے سے کمفرٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر بادل کا سایہ کیا اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور تسلی دی. دوسری طرف وہ پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ آئے. 2 پہاڑوں سے مراد یہاں پہ ہے کہ مکہ جو اس ٹائم پہ آباد تھا وہ 2 بڑے پہاڑوں کے بیچ میں بنا ہوا تھا. تو ان کا اشارہ تھا کہ آپ ابھی بولیں کہ آپ کے لوگوں نے کیسے آپ کو نکال دیا ہے، کس آزمائش میں آپ کو ڈالا ہے. وہ وہاں پہ جو کر رہے ہیں وہ سب اللہ نے سنا ہے. آپ ایک حکم کریں تو ان کو وہیں کے وہیں کچل دیا جائے. لیکن پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کہ انہوں نے جو بولا کہ انہیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اسی سے ایسی نسل نکالے گا کہ اللہ تعالیٰ کا نام وہاں پر ہوگا، اور اب ایسا ہی ہے الحمدللہ. اس کے بعد یہ والا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلیں زید بن حارث کے ساتھ، اور آپ نے آگے جا کے ایک جگہ ہے وادی نخلہ میں آپ نے پھر قیام کیا ہے. وادی نخلہ میں آپ نے وہاں پہ رات کے وقت آپ تہجد کی نماز کے لیے آپ اٹھے ہیں، اور آپ نے وہاں پہ ایک واقعہ ہوا. لیکن ابھی آپ پیچھے طائف کا سفر کیا ہے، وہاں سے آپ آئے ہیں، ابھی آپ نے شاید باڈی سے ابھی خون بھی صاف نہیں ہوا ہوگا، کہیں آپ نے اس طریقے سے ریسٹ بھی نہیں کیا ہے کہ آپ رات کے لیے پھر تہجد کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اور آپ رات میں تہجد کی آپ نے نماز پڑھی ہے، اور پھر ہمیں قرآن کی
سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 29 سے لے کے 31 میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایکچولی ہوا کیا تھا، کیونکہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہمیں یہ واقعہ نہ بتاتے کہ وہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے، کہ جب میں ٹرانسلیشن بتاتی ہوں کہ جب کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنوں کا ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں، تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ. یعنی کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر لوگوں نے ریجیکٹ کیا، کسی نے آپ کی بات نہیں سنی ہے، کسی نے آپ کی بات نہیں مانی ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جنوں کا ایک گروہ بھیجا جو کہ رات میں اس جگہ پہ آپ کو سن رہے ہیں اور سن نہیں رہے ہیں. جب وہ آپ کو تلاوت کرتے ہوئے سن رہے ہیں تو وہ آپس میں کہتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ. پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اس قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے. یعنی کہ وہ آپس میں صرف سن کے چلی نہیں گئے، وہ وہاں سے عذاب الہی سیکھ کے اور آگے جا کے اس کو مزید پھیلانے والے بن کے گئے. آگے ترجمہ ہے کہ انہوں نے کہا، اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، اللہ کے داعی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا. یعنی کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ موسیٰ کے ماننے والے تھے، یعنی کہ یہودی تھے، اور انہوں نے اس لیسن کو سمجھا کہ یہ کتاب پہلے والی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے، اور انہوں نے یہ بات جا کے اپنی قوم کو بتائی. اس کے بعد پھر یہ جن کا واقعہ ہوا. اس کے بعد یہ جنہوں نے دوبارہ سے ایک دفعہ واپس جب پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چلے گئے تو اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوا جنوں کا. وہ یہ تھا کہ یہ دوبارہ سے جن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آ کے اسلام سیکھنے کے لیے یہ دوبارہ آئے. تو اس کا واقعہ ہمیں ملتا ہے صحیح مسلم کی ایک روایت ہمیں ملتا ہے کہ جب یہ لوگ مکہ آئے تو ابن مسعود سے روایت ہے. ابن مسعود کہتے ہیں صحیح مسلم میں کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ نے ان سے سوال کیا کہ کیا کوئی موجود تھا لیلۃ الجن کے موقع پر، یعنی کہ وہ جن کی رات، جن لیلۃ الجن کے موقع پر کیا کوئی موجود تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو ابن مسعود کہتے ہیں نہیں، کوئی نہیں تھا. ایک رات ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ اچانک غائب ہو گئے اور ہم نے آپ کو ہر جگہ تلاش کرنا شروع کر دیا. ہر جگہ آپ کو تلاش کیا اور آپ نہیں ملے. ہم نے سمجھا کہ کسی نے آپ کو کڈنیپ کر لیا ہے اور یا پھر ختم کر دیا ہے، اور اس طرح سے وہ رات ہماری زندگی کی ایک ورسٹ رات تھی، ایک مشکل ترین رات تھی. پھر جب صبح کا وقت ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا کی طرف سے آ رہے ہیں. آپ نے یعنی کہ ابن مسعود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جنوں کا داعی میرے پاس آیا، یعنی کہ جنوں میں جو ایک علامہ تھے یا جو مولانا صاحب تھے وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ایک جماعت انتظار کر رہی ہے اور میں ان کے ساتھ گیا اور ان کو قرآن سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ آپ نے بولا کہ کیا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ تو ابن مسعود نے بولا ضرور. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک جگہ لے کے گئے، جس جگہ پہ وہ لوگ بیٹھے تھے، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اس ایک محفل ختم کرنے کے بعد جو ایک آثار نہیں ہوتے کہ جیسے لوگ یہاں بیٹھ کے ابھی گئے ہیں، تو اس طرح سے اس جگہ پہ اس طرح سے آثار تھے
ہلکی پھلکی روشنی اور اس طرح سے کچھ اس طرح کے آثار انہوں نے وہاں دیکھے. اسی طرح کی روایت ایک اور جگہ پہ ملتی ہے جہاں پہ وہ بتاتے ہیں, وہ بھی ابن مسعود سے ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کے گئے اور انہوں نے ایک لائن کھینچی زمین پہ اور کہا کہ آپ یہیں پہ بیٹھیں اور جب تک کہ میں نہیں آتا آپ لوگ یہیں بیٹھیں. صحابہ ان کو بولا, اور انہوں نے جو ہے وہ قرآن ریسائٹ کرنا شروع کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ اچانک کالے بادل آئے اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہوئے اور ان کے آس پاس آئے, اور پھر پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈس اپیئر ہو گئے. ان کی قرآن کی پڑھنے کی آواز آتی رہی لیکن وہ نظر نہیں آ رہے تھے. اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہہ رہے ہم نے میں نے فجر تک ویٹ کیا, کیونکہ اس موقع پہ صرف ابن مسعود گئے تھے, کہ وہ میں نے وہاں پہ فجر تک کے ویٹ کیا اور پھر دیکھا کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں غار حرا کی طرف سے. اس کے بعد جو حصہ آ رہا ہے یہ حصہ صحیح مسلم, صحیح بخاری, ساری میجر اوتھینٹک کتابوں میں ہے, جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے جنوں کے بارے میں. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو بونز, ہڈیاں اور جانوروں کا جو ویسٹ ہوتا ہے وہ دیا, اور انہوں نے جنوں کو بولا کہ یہ جنوں کی غذا ہڈیاں ہیں, اور وہ ہڈیاں جو مسلمانوں نے کھائی ہیں وہ مسلمان جنوں کی غذا ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ان کا فوڈ بنا دیتا ہے. اور جو کہ مسلمانوں کے پالتو جانوروں کے جو ویسٹ ہے وہ ایکچولی جنوں کے جانوروں کی غذا ہے. تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتی ہیں دو چار یہ امپورٹنٹ باتیں کہ جنات میں ان کے جانور بھی ہوتے ہیں, ان کی ایک پوری دنیا ہے, ان میں مسلمان جن بھی ہیں جن کی غذا مسلمانوں کی کھائی ہوئی ہڈیاں ہیں, اور مسلمانوں کے جانوروں کی یعنی کہ جو حلال جانور ہیں ایکچولی ان کی بونس ان کی خوراک ہے, اور جو حلال نہیں ہیں وہ شیاطین کی غذا ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سی حدیث ہے. اور اس طریقے سے پھر ہوا یہ کہ پھر خیر وہاں سے یہ ایک حجن کا اس رات واقعہ ہوا, اور پھر خیر وہاں سے پھر واپسی کا سفر شروع کیا. تو پھر زید بن حارث نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مکہ کیسے جائیں گے؟ تو آپ نے زید رضی اللہ عنہ کو جواب دیا کہ تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنائے گا. اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا. بس اللہ تعالیٰ کے توکل پہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چل رہے تھے, وہ اپنی کوشش کر چکے تھے. اب انہوں نے دوبارہ انٹر ہونا تھا مکہ میں, کیونکہ ایک دفعہ اگر وہ مکہ سے نکل گئے تو اب وہ مکہ تو مطلب چھوڑ آئے ہیں, اب ان کے لیے وہاں جانا بہت ڈفرینٹ تھا. وہاں سے سب ختم کر کے آئے اور اب آپ کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے, تو ایک مشکل سچویشن تھی. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 لوگوں کو اپروچ کیا, جن میں ہیں اخنس ہے, سہیل بن عمرو ہے. تو ان لوگوں کو آپ نے پیغام پہنچایا کہ مجھے آپ پروٹیکشن دے دیں, لیکن ان لوگوں نے پناہ دینے سے انکار کر دیا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤتم بن عدی, جس کا ذکر ہم نے لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا تھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے صحیفہ چاک کرنے میں بھی ایک اہم رول پیش کیا تھا. اور تو پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤتم بن عدی کے پاس یہ پیغام بھیجا, تو مؤتم بن عدی نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور اس نے اپنے بیٹوں اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو بولا کہ وہ فوراً سے اپنے ہتھیار باندھ لیں اور خانہ کعبہ کے گوشوں گوشوں میں جمع ہو جائیں. اس نے یعنی کہ صرف ایکسیپٹ ہی نہیں کیا, اس نے اپنے بیٹوں کو اور سب کو بولا کہ وہ پورا جو ڈریس کوڈ ہوتا ہے جنگ کا ہتھیاروں کے ساتھ وہ سب پہن کے مکہ میں کھڑے ہو جائیں.
ریڈی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام دیا کہ آپ جو ہے آ جائیں، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارث کے ہمراہ مکہ میں تشریف لائے، اور حسب معمول انہوں نے حرم کا رخ کیا اور وہاں پہ نماز پڑھی اور جو بھی طواف کیا۔ تو اس پورے وقت محتم بن عدی کے جو لوگ تھے، ان کے بیٹے اور ان کے لوگوں نے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو احاطے میں لیے رکھا، چاروں طرف سے کور رکھا، پروٹیکشن دی۔ اور پھر محتم بن عدی نے وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکشن دیتا ہوں، اور اس طریقے سے آپ کو محتم بن عدی کی پروٹیکشن ملی، اور آپ دوبارہ سے اپنے شہر اور اپنے گھر میں واپس آ سکے۔ محتم بن عدی کے بارے میں وہی والی بات کہ جب بدر کے قیدی آپ کے پاس آئے تھے تو کچھ لوگوں نے ان کا مطالبہ کیا، تو حضرت جبیر بن محتم نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر محتم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان قیدیوں کے بارے میں سوال کرتا یا کوئی گفتگو کرتا تو میں اس کے خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔ تو لیکن وہ کیونکہ بدر سے پہلے ہی وہ مر گئے تھے، وہ کافی ضعیف بندہ تھا محتم بن عدی، تو اس کا انتقال اس سے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ تو اس طریقے سے اب آپ دوبارہ سے آپ نے ایک کوشش کری طائف کی، وہ نہیں کام کیا، اور کس طریقے سے ان لوگوں نے سلوک کیا کہ آپ واپس اب خیر الحمدللہ دوبارہ سے آپ کو پروٹیکشن ملی اور آپ واپس سے آ گئے۔ اگلی کوشش آپ نے اب کس طرح سے کری اور کون سے راستے بنے جو کہ آپ کو مدینہ لے کے گئے، کیونکہ ابھی تک کے دیکھیں مدینہ کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور کس طریقے سے اب آپ جائیں گے وہ انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آئے گا۔ اور اسی دوران اسراء والمعراج کا بھی واقعہ ہوا تھا، تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلی ایپیسوڈ میں اسراء والمعراج کی کروں، کیونکہ سیرہ کی تفسیر میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اسپیشلی مکہ پیریڈ کے بارے میں، اسپیشلی ہجرت سے پہلے والے واقعات میں ترتیب میں جو ہے اس کا کرنا بہت مشکل ہے۔ اس ٹائم پہ جو لوگ تھے ہمارے پاس جو حدیثوں میں جو مین نیریٹرز ہیں وہ سارے مدنی دور کے ہیں، حضرت عائشہ ہیں اور جو بھی صحابی ہیں۔ حضرت زید بن حارث کی ڈیتھ اتنی پہلے ہو گئی تھی کہ ان سے بہت ہی کم روایات ملتی ہیں۔ تو دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ اسراء والمعراج کی ہوگی، اور شاید ایک سے زیادہ ہو، کیونکہ میں کوشش کروں گی جتنی زیادہ تفصیل ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری کہانیاں واقعات ایکچولی ایسے ہیں جو مجھے نہیں پتہ تھے، جو میں نے بھی پہلی بار سنے تھے، تو میں ضرور اس کو شیئر کرنا چاہوں گی انشاءاللہ۔ اوکے، پھر انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔